السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اکانومی کے اوپر ایک بڑا ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ آیا ہے بیکاز آف کووڈ 19۔ کووڈ 19 نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دی ہے پوری دنیا میں۔ اموات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں، اور اس کا جہاں پہ باقی معاملات ہیں اکنامک امپیکٹ بہت بڑا ہے، اور اس اکنامک امپیکٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اس اکانومی جو ہماری ملک کی اکانومی ہے وہ کس طرف کھڑی تھی۔ ہم گریگزٹ کر رہے تھے، گرے لسٹ سے ہم ایف اے ٹی ایف سے نکلنے والے تھے، ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ 2% تک گروتھ ریٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو کہ اب نیگیٹو ہو چکا ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اب ہمیں آگے کرنا کیا ہے۔ جہاں کرائسز ہیں وہاں اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملی ہے، جو ان کو فنڈز ملے ہیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک کے شفٹ پروگرام سے جو $500 ملین ملا ہے، اور جو مراد حاصل ہوئی ہیں مختلف اداروں سے، ان کو صحیح معنوں میں اگر استعمال کیا جائے گا، اس اپرچونٹی کو صحیح ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ اگر میں آئل پرائسز کی بات کروں، جو آئل پرائسز کا ڈپ ہے، تو اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور ہمیں یہ پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ ہماری کون سی انڈسٹریز بہتر ہیں۔ ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، ہمیں اپنے فارمرز کے لیے بہتری کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری کون سی انڈسٹریز ہیں جو سروائیو کر سکتی ہیں ان سچویشن میں۔ ہمیں پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی انڈسٹریز ہماری بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، فلرش کر سکتی ہیں اس آئی ٹی کے دور میں۔ آئی ٹی جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ کووڈ 19 کے لیے آئی ٹی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ڈیجیٹل پاکستان جیسے انیشیٹو کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا۔ جیسے کہ ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے لکھا، ہمیں آج رول ماڈل بنانا پڑے گا تانیہ ادریس جیسے لوگوں کو، ہمیں رول ماڈل بنانا پڑے گا عارفہ کریم جیسے لوگوں کو، ہمیں اپنی جنریشن میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم فیس بک میمز پہ فوکس کریں۔ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو کہ کنسٹرکٹیو نہیں ہیں۔ اگر ہماری یوتھ کنسٹرکٹیو مینر میں کام نہیں کرے گی تو شاید آپ، یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن ادروائز وی ول بی اے ہسٹری۔ اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور کام کرنا چاہیے، اور یہ ہماری لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پوٹینشیل کو صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ تھینکس فار لائکنگ حسن قادری ڈاٹ بلاگ۔